سئل عن الوصية قال قل آمنت بالله ثم استقم. محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہر طرح کی بڑائی اور کبریائی ہے، جو سارے جہاں کا اکیلے پالنہار، مربی اور سب کا منتظم اور منصرم ہے، جس کی تعریف کے کلمات بے شمار ہیں، جس نے انسان کو لا شے سے وجود بخشا، جس کی حکومت ذرے ذرے اور پتے پتے پر ہے، جس کی تعریف کے کلمات بے شمار ہیں، اور بہت سارے رسولان ہو امام الانبیاء کی امت ہے۔ محترم سامعین کرام، میں نے آج آپ کے سامنے ایک چھوٹی سورہ پڑھی ہے، جو بہت ہی چھوٹی سورہ ہے، جو صرف 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ اگرچہ بہت چھوٹی ہے، لیکن معنوی اعتبار سے بہت ہی عظیم سورہ ہے۔ اس سورت کی عظمت اور بڑائی کو سمجھنے کے لیے یہ واقعہ جو اس کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے وہ کافی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جو مسلمان نہ ہوئے تھے، کفر میں تھے، اسلام سے دشمنی تھی، اسلام سے بیزاری تھی، اور اس کی دوستی مسلمہ کذاب سے تھی، جس کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ کیا تھا۔ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ چرچے چل رہے تھے۔ عمرو بن عاص نبی کے مخالفین میں تھے، ایمان نہ لائے تھے، اور دوسری طرف اس کی دوستی مسلمہ کذاب سے تھی۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں دوران کفر میں مسلمہ کے پاس گیا تو مسلمہ نے پوچھا کہ تمہارے جو ساتھی ہیں، تمہارے جو قریے کے ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں، جس کا دعویٰ ہے کہ رسول ہیں، بتاؤ اس پر کچھ نئی چیز اتری ہے، کوئی نئی چیز آئی ہے؟ کہا ہاں، اس پر ایک چھوٹی سورہ نازل ہوئی ہے، جو بہت ہی بلیغ ہے، بہت ہی جامع ہے۔ یہ کافر کہہ رہا ہے کہ یہ سورت نازل ہوئی ہے، بہت ہی جامع، بہت ہی بلیغ سورہ ہے۔ کہا وہ کون سورہ ہے؟ تو انہوں نے یہ سورہ پڑھا، آخری تک پڑھا۔ اس کو سننے کے بعد مسلمہ نے کہا کہ مجھ پر بھی سورہ نازل ہوئی ہے، مجھ پر بھی ایک سورہ نازل ہوئی ہے۔ کہا وہ کون سورہ نازل ہوئی ہے؟ کہا سورہ ہے یا ببر یا وبر اذنان و صدر انت نقل و حکر و نقل۔ مطلب یہ ایک کہہ رہا ہے کہ مجھ پر سورہ نازل ہوئی ہے۔ وہ آیت کی سورہ کیا ہے؟ سورہ یہ ہے کہ یا ببر اذنان و صدر انت حکر و نقل ہے۔ اور وہ پوچھتا ہے بتاؤ جو میں نے مجھ پر نازل ہوئی ہے سورہ وہ کیسی سورہ ہے؟ وہ کہتا ہے قسم اللہ کی، جو تم پر جو سورہ نازل ہوئی ہے وہ تو بیکار ہے، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ محمد پر جو سورہ نازل ہوئی ہے وہ تو جامع ہے، بلیغ ہے۔ تم جو پیش کر رہے ہو وہ تو حقیر معمولی چیز لگتی ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے جو اس نے پڑھا تھا؟ یا ببر، کہا اے ببر انت تو کیا ہے؟ صرف 2 کان و سینہ ہے، اور تو بہت ہی حقیر، بہت ہی ذلیل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ ببر جو ہے ایک جانور ہوا کرتا ہے جو بلی کے مشابہ ہوتا ہے، بلی کے مشابہ جانور ہوتا ہے جس کے صرف کان ہی ہوتے ہیں اور سینے ہوتے ہیں، ورنہ اس کے اور جو بدن اس کو ہوتے ہیں بہت ہی حقیر، بہت ہی چھوٹے، بہت ہی کہیے کہ تچھ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں۔
تو میں نے کہا کہ ایک کے عمرو بن عاص تو مسلمان نہ ہوئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمہ تم پر جو نازل ہوئی ہے وہ تو بے معنی ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، محمد پہ جو نازل ہوئی ہے یہ بہت ہی بلیغ ہے۔ یہ سورہ، اس کو سورہ عصر کہتے ہیں۔ مسلمان اس کے تعلق سے ابن کثیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بہت سی روایات کے امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اگر پورا قرآن نہ اترتا، سورہ عصر اترتا تو یہ کافی تھا، انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ پورے قرآن نہ اترتا، صرف ایک سورہ عصر اتر جاتا، لوگوں کی ایمان کے لیے ہدایت کے لیے کافی تھا۔ اتنی جامع سورہ ہے۔ اس زمانے میں جب یہ سورت نازل ہوئی تھی، جب بھی دو صحابہ ملتے تھے تو جب تک وہ دوسروں کی آیت نہ سناتے تھے آگے بڑھتے تھے، جب تک دونوں ایک دوسرے کو آیت نہ سناتے تھے تب تک آگے نہ بڑھتے۔ اتنی مطلب کتنی یہ سورت لوگوں کو اتنی محبت لوگوں کو لگی، لوگوں کو اتنی اچھی لگی کہ جب بھی دوسرے ملتے تھے اس سورہ کو سناتے تھے، سنتے تھے اور پھر آگے بڑھتے تھے۔ اتنی جامع سورہ ہے یہ سورہ میں اللہ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے عصر کی۔ عصر کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک معنی تو یہی ہے جیسے عصر کے وقت ہوتا ہے، اس کی نماز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عصر کی نماز قسم کھائی ہے، عصر کی نماز کی۔ یہ معنی ایک معنی یہ رہے گا کہ جس سے مراد عصر کی نماز ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا ہے والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، اللہ نے فجر کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے بتانے کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے۔ کبھی اللہ کہہ رہا ہے واللیل، کبھی کہہ رہا ہے والنہار، قسم ہے رات کی، کبھی کہہ رہا ہے والشمس، قسم ہے سورج کی، کبھی اللہ کہہ رہا ہے والقمر، قسم ہے چاند کی، کبھی کہہ رہا ہے والتین والزیتون، کہہ رہا ہے قسم ہے انجیر کی۔ اللہ تعالیٰ جو ان کے بتانے کے لیے کسی اہمیت کیا ہے قسم کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے جس چیز کی قسم کھائے وہ کھا سکتا ہے، لیکن ہماری جائز نہیں ہے۔ ہم انسانوں کے لیے، ہم ایمان والوں کے لیے صرف اللہ کی قسم کھانا ہے، اللہ کے علاوہ کسی قسم کھانا ہمارے لیے حرام ہے۔ ماں کی قسم کھانا، باپ کی قسم کھانا یہ حرام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے اکثر لوگ جو ہے ماں کی قسم کھاتے ہیں، قرآن کی قسم کھاتے ہیں، قرآن کی قسم، ایک ایسا قسم کھانا حرام ہے، قرآن کی قسم کھانا یہ حرام ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں لوگ سب جو ہے قرآن کی قسم کھایا کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ بلکہ اللہ کی فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے اور وہ توبہ نہ کرے، میرا توبہ کیے مر جائے تو اس کی موت اسلام پر نہ ہوگی۔ اتنی سخت باتیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ حرام ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ چاہے اس کی بتاتا ہے بتانے کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی۔ معلوم ہوتا ہے عصر کے وقت بہت اہم چیز ہے یہ، اور کتنی اہم چیز ہے۔ بخاری کی حدیث سے فرماتے ہیں من صلی البردین دخل جنت، جو کوئی دو ٹھنڈی نماز پڑھے گا وہ جنتی ہوگا، جل جائے گا۔ جو کوئی جو ٹھنڈی نماز، دو ٹھنڈی نماز پڑھے گا، ارے فجر کی نماز جو صبح پڑھی جاتی ہے وہ ٹھنڈا ہوا کرتا ہے، عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے یہ وقت بھی ٹھنڈا وقت ہوا کرتا ہے۔ جانتے ہیں کہ 11:50 ابھی جو ہے زوال وقت ہے، وہ بہت تیز دھوپ اس وقت ہوا کرتی ہے اور آہستہ آہستہ ٹھنڈا بڑھتا جاتا ہے، عصر کے وقت جو ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرماتے ہیں کہ جو کوئی دو ٹھنڈی نماز پڑھتا ہے وہ جنت داخل ہوگا، جنت میں جائے گا۔ یہ معلوم ہوتا ہے کتنی اہم چیز ہے یہ۔ لیکن ایک اور حدیث من صدیق کریم فرماتے ہیں کہ لیلز احد النار من صلی صلاۃ العصر، کہا جو کوئی عصر کی نماز پڑھے گا وہ جہنم میں نہیں داخل ہو سکتا ہے۔ من صدیق کریم فرماتے ہیں کہ جو کوئی عصر کی نماز پڑھے گا وہ جہنم میں نہ جائے گا، جہنم اس کے لیے میں داخل ہونا اس کے لیے حرام ہے، ہرگز داخل نہ ہوگا۔ یا لن کا ہے، لن ماتا ہرگز نہیں، ایسا آدمی جو عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر کی نماز پڑھنا کتنی اہم چیز ہے۔ لیکن ایک اور حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے کہ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جو عصر کی نماز چھوڑتا ہے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جو عصر کی نماز کو فوت کرتا ہے یا وہ چھوڑتا ہے اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایسا بتایا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس کے کرنے سے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ یہاں آپ سنیے
کہ کون سے عمل ہے جو چھوڑنے سے جو ہے عمل برباد ہوتا ہے. تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی عصر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. جو کوئی چاہتا ہے اس کے اعمال، اس کی نیکیاں، اس کی اچھائیاں، اس کے جو ہے اچھے اعمال، اس کی مطلب کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے زکوٰۃ، اس کے حج کا خیر ضائع ہو جائیں، بس نماز چھوڑے. جو چاہتا ہے اس نے جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، 1 روپیہ 2 روپیہ میں خرچ کیا ہے، وہ اللہ کے ہاں اسے اس کا بدلہ ملے. جو کوئی چاہتا ہے کہ جو کچھ ہم نے رات کے وقت نماز پڑھی، دن میں نماز پڑھی ہے، یا جو کچھ ہم نے غریبوں مسکینوں میں مدد کی ہے وہ ہمیں اس کا فائدہ ملے، یا ہم نے کسی کو تعلیم دی ہے اس کا فائدہ ملے، وہ چاہیے کہ ایسا نماز پڑھے. کیونکہ نماز چھوڑنے سے انسان کے اعمال ضائع ہو جایا کرتے ہیں. تو ایک نماز اس سے کا اصل کا ایک معنی کیا ہے؟ اصل کی نماز ہے. معلوم ہے کہ اصل کی نماز کی بڑی اہمیت ہے. اللہ فرماتا ہے وہ کہا وصلاۃ الوسطیٰ کہ جو نماز کی پابندی کرو، خاص طور سے وسطیٰ نماز کی. یہاں پہ وسطیٰ نماز سے مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد عصر کی نماز ہے. عصر کی نماز جو ہے 20 کی نماز ہے، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب عشاء کی. اس تو دیکھیں گے تو ظہر اور عصر، فجر اور ظہر اور مغرب عشاء کے بیچ میں کیا ہے؟ عصر آتی ہے. تو وسطیٰ نماز سے مراد کیا ہے؟ عصر کی نماز ہے. یہ معلوم ہوا کہ عصر کی نماز پڑھنا جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ خاص طور سے عصر کی نماز کی پابندی کرو. گرچہ نماز چھوڑنا تو کفر ہے ہی ہے، گناہ ہے ہی ہے، خاص طور سے عصر کی نماز چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ کا باعث ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ اور لوگ جو ہے عام طور پہ اور نماز پڑھ لیتے ہیں، عصر کی نماز پڑھنے میں لوگوں کو بھاری پڑتا ہے. کیونکہ آپ کو یہ وقت جو کرتا ہے، یہ وقت دکان دوری کا ہوتا ہے، یہ وقت ہوتا ہے بازار جانے کا وقت ہوتا ہے، یہ وقت آپ کام کرنے ہوتا ہے، اس وقت آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایسے ہماری جو ہے یہ محرومی کی بات ہے. اس کا ایک معنی جو اس کا جو ہے عصر کا معنی نماز عصر ہے. دوسرا معنی اس کا معنی زمانہ کے ہیں. عصر کا معنی زمانہ بھی کیا گیا ہے، وقت. ہم جو ہے زمانے میں جو کام کرتے ہیں سب اس میں آ جاتا ہے. تو اللہ بات ہے قسم ہے زمانے کی. مطلب یہ ہے کہ جو کچھ زمانے میں جو کچھ عمل ہو رہا ہے، اچھا عمل ہو رہا ہے، برا عمل ہو رہا ہے، اسی قسم ہے. اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہا ہے. کہ اللہ فرماتا ہے قسم کھانے کے بعد جواب قسم آ رہا ہے. پہلے قسم آیا تو جواب قسم آ رہا ہے. قسم اللہ کیوں کھایا بتا رہا ہے. کیا اس لیے کہ البتہ ہے ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، پورے کے پورے انسان گھاٹے میں ہیں. جتنے بھی انسان ہیں پوری کائنات کے اندر، ہاں کوئی بھی ہو، سب گھاٹے میں ہیں. مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، اہل ایمان ہو، اہل کفر ہو، ہاں وہ عرب کے ہوں یا عجم کے ہوں، کوئی بھی ہو، سب گھاٹے میں ہیں. اللہ نے کہا سب گھاٹے میں ہیں. کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس گھاٹے سے باہر ہیں، کچھ لوگ ایسے جو گھاٹے سے نکلے ہوئے ہیں. کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہا ہاں چار، جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں گی، جس میں 4 صفتیں ہوں گی، جس میں چار جس کے اندر جو ہے وصفیں ہوں گی، ایسا انسان گھاٹے سے باہر ہوگا. ویسے حقیقت یہ ہے کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، مگر جس میں 4 باتیں ہوں گی وہ اس گھاٹے سے باہر ہوگا، اس گھاٹے سے پرے ہوگا، اس گھاٹے سے الگ ہوگا. کہا پہلی چیز الا الذین آمنوا، پہلی وصف جو گھاٹے سے باہر کرتی ہے وہ ایمان ہے. الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لائے، جو ایمان لائے. ایمان کیا ہے؟ ایمان کے تعلق سے ابن حجر فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے الایمان کو کہتے ہیں، ایمان جو ہے اقرار باللسان، ایمان جو ہے زبان سے اقرار کرنا ہے، واعتقاد بالجنان، دل سے اس کو یقین کرنا ہے، وارکان بالارکان، اور عمل ہاتھ پاؤں سے عمل کرنا ہے. ایمان 3 چیز کا نام ہے. نمبر 1 میں زبان سے اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا معبود برحق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں.
اور جو باتیں ایمان کے تعلق سے ہیں، دوسری بات یہ ہے دل میں اس کا یقین ہونا چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے کہہ دیتا ہے، دل مطمئن نہیں ہوتا. جیسے ہم جانتے ہیں ابی ابن خلف، عبداللہ بن ابی منافق کا سردار، یا جو بھی منافقین تھے، زبان سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، زبان سے کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، لیکن ان کا دل مطمئن نہیں تھا، ان کے دل میں اس کا اعتقاد نہیں تھا، اس لیے وہ منافق قرار دیا گیا. معلوم ہوا ہے کہ ایمان نام ہے تین چیزوں کا، تین چیز ہونا چاہیے. سب سے پہلے زبان سے اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. دوسری بات یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ اس بات کا دل میں اعتقاد رکھے جو ہم کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تیسری بات اس میں یہ ہے، تیسری چیز میں یہ ہے کہ وہ عمل سے اس کو ظاہر کرے، عمل سے بھی اس کو ظاہر کرے کہ ہم جو ایمان والے ہیں. تینوں چیز ایمان داخل ہے. تو کہا کہ ایمان یہ ہے، سب سے پہلے کہ کہا ہے کہ ایمان لائے. ایمان کسی بھی ایمان لانا ہے. وہ حدیث آپ یاد ہوگی، اس کا حدیث جبرائیل کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کرام کے ساتھ معیت بیٹھے ہوئے تھے. اس اثنا میں ایک آدمی آیا تھا، بالکل صاف شفاف آدمی، بدن کپڑا بالکل صاف شفاف، چہرے صاف شفاف، کہیں بدن سے نہیں لگ رہا تھا کہ ابھی دور سے آیا ہے، سفر کے آثار نمایاں نہیں تھے. آپ کے پاس آیا تھا، آنے کے بعد رسول اللہ کے ساتھ صاحب سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا، اور بیٹھے ہی پوچھا تھا کہ اے مجھے بتائیے مل ایمان، ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ اب ما تھا انتن باللہ وملائکتہ وکتب رسلہ والیوم الآخر وقد خیر وشر. کہا تھا ایمان یہ ہے، اس بات ایمان لا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ بھی ایمان لا، وملائکتہ رسولوں بھی ایمان لا، کہا تھا وکتبہ آسمانی کتاب بھی ایمان لا، ورسلہ اور رسولوں پر ایمان لا، اور قیامت بھی ایمان لا، اور اس بات ایمان لا کہ جو کچھ ہوتا ہے تقدیر سے ہوتا ہے، کس کو اچھا ہے برا ہے نیک ہے صالح ہے، سب کی بنیاد تقدیر ہے. تقدیر کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. کوئی عاجز ہے تقدیر کی وجہ سے ہے، کوئی عاجز نہیں ہے وہ بھی تقدیر کی وجہ سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس نے کہا تھا صدقت، تو سچ کہا. صحابہ کرام متعجب ہوا تھا کہ کیسا آدمی ہے، سوال بھی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے جو سچ کہا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لائے. ایمان میں سب سے اہم چیز، پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لائے. ایک اور حدیث اللہ فرماتے ہیں قال ایمان بضع وسبعون شعبہ قول لا الہ الا اللہ وادناہ ما طریق ہے شعبۃ من ایمان. فرمایا تھا کہ ایمان کے 70 زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کی 70 زیادہ شاخیں ہیں. سب سے اول چیز جو ہے اللہ، اس بات کے اللہ ایمان لانا ہے، اللہ بھی ایمان لانا ہے. اور کہا تھا کہ راستے کو ہٹا دینا یہ بھی ایمان کی شاخ ہے. فرمایا تھا کہ حیا جو ہے ایمان کی شاخ ہے، حیا کرنا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان سب سے پہلی چیز ایمان کرنا آتی ہے اللہ پہ ایمان لانا. ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ ہمارا رب اکیلا ہے، وہی پوری کائنات کو چلانے والا، پوری کائنات کو بنانے والا، اس کا انتظام کرنے والا ہے. اس پہ آپ ایمان لانا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ کام معمولی بات نہیں ہے. ایمان کو لانا، ایمان پہ جم جانا بہت ہی مشکل کام ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے 10 سال تک پوری محنت آپ نے ایمان میں کیا ہے، پوری محنت 10 سال مکے میں آپ رہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پہ بات نہیں کی تھی، روزے بات نہیں کی تھی، حج بات نہیں کی تھی. صرف ایک بات کیا تھا، ایمان. اے لوگو ایمان لاؤ. پوری آپ کی کوشش کا جو ہے مدار جو تھا، دار و مدار ایمان ہوا کرتا تھا. اسی پہ آپ نے کام کیا تھا. یاد کی اس وقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس مکہ کے کچھ لوگ آئے تھے،
उबैय इब्न खल्फ आया था, उमैया इब्न खल्फ आया था, अबू जहल कुल 25 आदमी आया था, कहा था कि अबू तालिब अब आप बूढ़े हो गए हैं, आपका आखिरी वक्त आ गया है, आप जानते हैं कि आपके भतीजे का हमारा क्या मामला है, आपके भतीजे ने हमारे माबूदों की ऐबचीनी की है, आपके भतीजे ने हमारे माबूदों की तौहीन की है, आपके भतीजे ने हमारे बुजुर्गों को, हमारे आबा अजाद को गुमराह करार दिया है, बेवकूफ कहा है। हम चाहते हैं, हम आपका आखिरी वक्त है, आप कब मर जाए कोई जानता है, हम चाहते हैं कि आप जो है आपकी जिंदगी में फैसला कर दें कि वो हमें हमारे हाल पर छोड़ दें, हम उन्हें अपने हाल पर छोड़ देंगे, वो हमारे माबूदों का बुरा भला ना कहे। हम चाहते हैं कि काम कर लें, अगर ये अभी नहीं किया, बाद में आपके मरने के बाद कुछ करेंगे तो लोग कहेंगे, लोग हमें ताना देंगे कि जब तक अबू तालिब जिंदा था उन्होंने नबी के मोहम्मद ने कुछ नहीं कहा, अबू तालिब मर गया, अब उसके भतीजे को तंग कर रहे हैं। जब चाहते हैं कि आप जिंदगी फैसला हो जाए, कुरान से अबू तालिब ने कहा जब आप सही कह रहे हो, उसने प्यारे नबी को बुलाया था, कहा था कि भतीजे ये तेरी कौम के लोग आए हुए हैं, ऐसा ऐसा कह रहे हैं, तुम्हारी क्या राय है? तो भतीजे ने कहा था कि ए चाचा, क्या मैंने ऐसी बात न बताऊं, अगर ये इसको कह ले तो अरब के मालिक हो जाएंगे, अरब के मालिक हो जाएंगे। कहा तो उन्होंने कहा था, कौम ने कहा था, क्यों नहीं, ऐसे एक क्या ऐसे दसियों बात को सुनो तैयार हैं। तो इस मौका में आपने फरमाया था क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हम लोग अरब वल अजम कहा कि ए चाचा, ये लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कह ले, अरब के मालिक हो जाएंगे, अदब के मालिक हो जाएंगे। कभी ला इलाहा कहेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह वो ताकत है, वो कुव्वत है, अगर सच्चे दिल से कह लें इस कलमे की बुनियाद पर अरब इनका होगा, पूरा अदब इनका होगा, अमेरिका इनका होगा, रूस इनका होगा, वो जर्मनी इनका होगा, सब इनके ताबे हो जाएगा। आप सल्लम ने ये बात कही थी तो वो जो है वो गुस्सा होकर चले गए थे। मैं ये कह रहा था, आखिर आप सल्लम की बात कोई मामूली बात नहीं है, आप सल्लम कोई मामूली इंसान नहीं है, आप अल्लाह की मर्जी बोला करते हैं। सवाल उठता है कि इस काम में क्या ताकत है, क्या कुव्वत है, किसके कहने पर अरब अदब मालिक अदब हो जाएगा। यकीनन ऐसा ही हुआ, अहले अरब ने इस कलमा को पढ़ा और उसके माना के साथ पढ़ा। वो हम भी कलमा पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, हम नहीं जानते हैं इस कलमे का माना क्या है, इसका मतलब क्या है। हम ज़बान तो कह तो देते हैं, ला इलाहा पढ़ देते हैं, लेकिन इसका माना नहीं समझते हैं। अगर यही वजह है कि हम पढ़ने के बावजूद भी ज़लीलो खार हो रहे हैं, दुनिया में हमारी कोई वक़्त नहीं है, हमारी कोई कुव्वत नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। अहले अरब ने ये बात कही और उन्होंने समझ के कहा, और यही वजह है कि कहने की बना पर जब वो जो कहा तो पूरे दुनिया के मालिक बने, वो दुनिया उनके ज़ेर नगी हो गया। दुनिया का कोई खित्ता ऐसा ना बचा था जहां इस्लाम की हुकूमत कायम नहीं हुई हो। जो इसकी वजह यही थी कि वो अहम में फर्क किए हैं, हम सिर्फ जबान से कह देते हैं, इसके तकाजे को पूरा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, तकाजे को पूरा किया। ये कलमा बहुत ही अजीम कलमा है। इस कलमा के कहने के बाद आपको जब इस कलमे को सही तरह से पढ़ेंगे, इसके माना के साथ पढ़ेंगे, तकाजे को पूरा करेंगे, तो फिर आप जो है आपकी जिंदगी में जो है तब्दीली आएगी, चलनी आएगी, इनकलाब आएगा, आपका अमाल सही हो जाएंगे और जो है आप फिर जो है अच्छी तरह बनाएंगे। मैंने कहा तो अल्लाह फरमाता है कि वो लोग जिस खसारे से बाहर हैं, जिस बात ईमान लाते हैं अल्लाह ताला ही हमारा रब है। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह फरमाता है कि जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, अल्लाह कहा औलम जल्बुल्मिन, और अपने ईमान में जुल्म को की आमोज़ नहीं की, ईमान लाए, ईमान में जुल्म की आमोज़ नहीं की, शिरक नहीं किया, तो वही लोग उनके लिए अमन है, उनके लिए शांति है, वही लोग जो है अमन के मुस्तहक हैं। तो सबसे पहली चीज ईमान आना जरूरी है, अल्लाह ईमान लाना है। फिर कहा व मलाइकतिही, फरिश्ते ईमान लाना, जितने भी अल्लाह के फरिश्ते हैं वो बरहक हैं, फरिश्ते हैं, वो अल्लाह के एक मखलूक हैं जो जिसको हम देखते नहीं हैं, नूरानी मखलूक है, वो हमें देख हम देखते नहीं हैं।
وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی بات لگے رہتے ہیں، ان کا یہی کام ہے، اللہ کی بات لگے رہتے ہیں۔ تیسری چیز بھی مان لانا ہے وہ کتب ہی، اللہ کتاب مان لانا ہے، اللہ کی جتنی کتابیں آئی ہیں وہ برحق ہیں، خواہ توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، سورہ ابراہیمی ہو، تمام کتابیں اپنے وقت میں حق تھی، صحیح تھی، بعد میں ان کے باندھنے والے اس میں تحریف کر دی، اس کے اندر جو ہے بہت سی باتوں کو اپنی طرف سے ملا دیا، بہت سی نکال دیا، اب کہ وہ زبان بھی نہیں رہی اس میں کتاب نازل ہوئی تھی، وہ زبان بھی کم ہو گئی، جس زبان میں کتاب نازل ہوئی تھی اس وجہ سے اس کا جو ہے کتاب کی وقت کم ہو گئی۔ تو تیسری چیز ہے، چوتھی چیز یہ ہے کہ بھروسوں نے ہی اللہ رسول بھی مان لائے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت رسول بھیجا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا ہے، جتنی بھی قومیں آئی ہیں کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جس میں رسول نہیں آیا ہو، جتنی بھی قومیں ہوں، خواہ وہ قومیں یہود ہو، نصارہ ہوں یا ہمارے حنادق ہوں، جتنی بھی قومیں ہیں ہر قوم رسول آیا ہے، رسول نے جو ہے دعوت دی ہے، اور تمام رسول نے ایک ہی دعوت دی ہے، سب کی دعوت ایک ہی تھی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، شرک سے بچو۔ ہر نبی نے، ہر رسول نے یہی پیغام دیا، یہی کہا کہ اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور شرک سے بچو، ہر نبی نے یہی کہا ہے، ہر نبی کی یہی دعوت رہی ہے، ہر نبی نے یہی کہا ہے کہ اللہ کی بات کرو۔ میں نے کہا تو بلکہ کل قوم ہاد، کہ ہم نے ہر قوم میں ہدایت والا بھیجا ہے، ہدایت دینے والا بھیجا ہے، تو ہر قوم میں رسول آئے ہیں، رسول بھی مان لانا ہے۔ تو اور جو ہے پانچویں چیز یہ ہے کہ قیامت لانا ہے، قیامت ہو رہے گی، قیامت آ کے رہے گی، قیامت آئے گی، اس میں ہمارے اعمال کا فیصلہ ہوگا کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں صحیح ہے غلط ہے، ہمارے عمل کے مطابق ہمارا فیصلہ ہوگا، جنت ملے گی، جہنم ملے گا، جو کچھ ہوگا ہمارے پاس فیصلہ عمل ملے گا، چیز ملے گی۔ اور چھٹی چیز جو ہے تقدیر ہے، یعنی جو کچھ ہوتا ہے مقدس ہوتا ہے، ایمان لانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمام انسان گھاٹے میں ہے الا الذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، فعملوا الصالحات، اور ایمان کے بعد عمل کی باری آتی ہے، جو ایمان اب لے آتے ہیں، ایمان صحیح آپ کا ہو گیا، آپ کے ایمان میں کوئی آمیزش نہیں ہے، شرک نہیں ہے، آپ کے ایمان کے اندر مکمل ایمان، آپ کا صحیح ایمان ہو گیا ہے، تو عمل کرنا ہے۔ اگر ایمان میں کھوٹ ہے، اگر آپ شرک کر رہے ہیں، غیر اللہ کے پجاری ہیں، قبروں کے سامنے سر ٹیکتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا نماز فائدہ مند نہیں ہے، پھر آپ کا عمل فائدہ مند نہیں ہے۔ اگر غیر اللہ کے پجاری ہیں اور ساتھ میں آپ اللہ کے آپ جو ہے روپے خرچ کر رہے ہیں، سرائے بنوا رہے ہیں، راستے بنوا رہے ہیں، پل کی تعمیر کروا رہے ہیں، مسجد راستے بنوا رہے ہیں، اگر آپ کے عمل میں شرک ہے تو آپ کا یہ عمل فائدہ نہ دے گا، آپ کا عمل صرف فائدہ دے گا جب آپ کے عمل میں شرک نہیں ہو۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان کو مضبوط کیا جائے، ایمان کے اندر جو شرکیات ہمارے معاشرے کے اندر ہے اس کو نکالا جائے۔ یاد رکھیے ایک بات میں کہہ دوں، ابن القاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کی پیروی کرنا بھی شرک ہے، نفس کی پیروی کرنا، جو دل میں آئے وہ کرنا، جو دل نے کہا وہ کرنا ہی شرک ہے، بلکہ ہمیں وہ کرنا جو اللہ نے کہا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ کہ جو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ رسول کہہ رہا ہے وہ کرنا ہے۔ نفس میں دل میں کیا آیا دل پہ عمل کرنا، یہ شرک کے شعبے ہیں، یہ شرک کی جو شاخیں ہیں، ورنہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے، رسول کہہ رہا ہے تو عمل کیا جائے، یہی ایمان ہے۔ تو میں کہا ایمان کے بعد دوسری چیز عمل صالح ہے، لفظ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم غور کریں گے، بات غور کرنے کے لیے کہیں نہیں کہا ہے کہ عمل الکثیرات نہیں کہا، عمل اکثر نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا صالحات کہا ہے کہ اچھا عمل کیا۔ زیادہ عمل کرنا محبوب نہیں ہے، بلکہ عمل کم ہو اور صالح ہو، نمازیں کم ہو اور صحیح نماز ہو، نمازوں کی پوری رات نماز پڑھا جائے، پورا دن قیام کیا جائے، نماز پڑھا جائے، اور اگر وہ عمل صحیح نہیں ہے، اگر وہ سنت روشنی نہیں ہے، اللہ کے نبی سے وہ ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی کے طریقے پر نہیں ہے، تو وہ مقبول نہیں ہے۔ مثال سمجھیے، جیسے مانا جائے کہ فجر کی اذان ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، اس بیچ میں دو رکعت پڑھنا سنت ہے،
2 की सुन्नत है। कोई 4 पढ़े 6 पढ़े वो मकबूल नहीं होगा जो है, वो अमल साले नहीं होगा जो है, क्योंकि अल्लाह के वसल्लम ने 2 ही हुक्म दिया है। फजर की अजान के बाद से जमात होने के बीच में 2 ही सुन्नत है। कोई 4 पढ़ता है तो सोच के भाई पढ़ने में क्या हर्ज है, हम नमाजें पढ़ते हैं, ये अमल मकबूल नहीं होगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके का खिलाफ है, हज़रत वसल्लम के हुक्म के खिलाफ है, हज़रत वसल्लम ने इसका हुक्म नहीं दिया है। अल्लाह ने फरमाया है कि 2 रकअत कहा तो फजर की अजान के बाद से नमाज के बीच में 2 रकअत पढ़ना है। तो ये मैं कह रहा था कि अल्लाह ताला ने हद व सालिहात कहा है, लेकिन वो आप याद के अल्लाह फरमाता है, सूरह मुल्क फरमाता है कि अल्लाह फरमाता है कि हमने मौत को हयात से पैदा किया, लिनबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह खलक़ल मौत वल हयात लियबलुवकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ताला की जात ही है जिसने मौत बनाया है, हयात बनाया है, आदमी को मौत देता है, जिंदगी देता है। क्यों बनाया? ताकि तुम्हें आजमाए कि कौन अच्छा अमल करने, अल्लाह ने बताया अहसनु अमला, कौन अच्छा अमल करने वाला है। फरमाएंगे तो हमने ये क्यों बनाया, ये मौत क्यों दी, ताकि तुम देखो कि कल ये आदमी हमारे भी जिंदा था, बिल्कुल सही सालम था, ताकतवर था, तरोमंद था, कोई बीमारी उसको आदा न थी, अब वो मर गया, मरने के बाद बिल्कुल किसी काबिल न रहा, इस काबिल न कि वो चल सके, न उठ सके, न फिर सके, वो हमने उसको अपने हाथ से नहाया, धुलाया, और उसके वो जगह को छुआ, जब वो जिंदा होता छूने की इजाजत नहीं देता, हम उसको आपस करवाते हैं, मुर्दे को हम आपस करवाते हैं, उसकी छत को छूते हैं, उसको सफाई करते हैं ना। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम गौर करो कि ये कितनी आदमी अब कितना आजिज हो गया। अब फिर वो उसको हम कब्रिस्तान ले जाते हैं, वहाँ डाल देते हैं, वहाँ उसका कोई मोरिसो गमखार है, न कोई हमदर्द है, न कोई दोस्त है, न अहबाब है, न माँ है, न बाप है, कोई है। आपको अगर छोड़ दिया जाइए, आपको कब्रिस्तान के आसपास रख दिया जाए रात भर, आपको नींद नहीं आएगी, सो नहीं पाएंगे। सोचिए आपने वहां से छोड़ा है, वहां कौन चीज है उसकी बात करेगी, कौन है जो उस बहसत में उसका साथी बनेगा, हमदर्द बनेगा। अल्लाह माता है ताकि तुम इस पर गौर करो, इसको देखो, और फिर तुम अहसन अमला, फिर तुम नेक अमल करो। जो है कि हमें भी यहाँ जाना है, यहाँ मैं आऊँगा, अकेले आऊँगा, कल तनहा आऊँगा, न दोस्त होंगे, न अहबाब होंगे, न माँ होंगे, न बाप होंगे, न हमारी दौलत, हमारी पूंजी होगी, न कुछ नहीं होगा, अकेले आना है। तो माता है किसी बनाता है कब हम गौर करो, और फिर उसके ने अहसन अमला, यहाँ भी अल्लाह ये नहीं कहा अहसन अमला, ये नहीं कहा अहसन अमला, ज्यादा अमल नहीं कहा, ये भी कहा अहसन अमला। अहसन अमला ये अच्छा अमल है क्या? सवाल उठता है कि अच्छा अमल क्या है? अच्छा अमल वही है जो माँ बाप और किताब सुन्ना, जो कुरान के हदीस के मुताबिक हो, वही अमल अच्छा है, वही अमल पसंदीदा है, वही अमल महबूब है जो कुरान के हदीस के मुताबिक हो। अल्लाह के कलाम कुरान पाक, नबी का फरमान हदीस, इसके मुताबिक जो अमल होगा वही अमल अच्छा होगा, अगर से कम ही क्यों ना हो, अगर से अमल ज्यादा हो लेकिन उस पर नबी की मुहर नहीं, अल्लाह की किताब की मुहर नहीं, कुरान साबित हदीस का अमल अच्छा नहीं होगा। फरमाता है कि वो लोग इस खसारे से बाहर हैं जो ईमान लाए हैं और नेक अमल क्या है, माने अच्छा अमल क्या है, और हदीस रोसी अमल क्या है, ऐसा अमल क्या है तो वो अमल इंसान खसारे से बाहर है। कहा तीसरी चीज, कहा वतवासौ बिल हक, और हक बात वसीयत की। याद देखिए यहाँ अल्लाह ईमान लाया, कहा फिर खुद नेक अमल किया, कहा सिर्फ खुद अमल करना काफी नहीं है, खुद अमल करना काफी नहीं है, बल्कि लोगों को अमल कराना भी जरूरी है। ये अल्लाह ये जो है इस आयत से पैगाम मिल रहा है कि खुद आदमी खूब नेक बन जाए, दिन रात इबादत करे, पूरी रात जो है शब्दारी के गामुलाल करे, उसका पड़ोसी, उसका भाई, उसकी बहन वो नमाज न पढ़े या कोई अच्छा काम न करे तो वह आदमी कामयाब नहीं है।
وہ آدمی گھاٹے میں، وہ آدمی بھی گھاٹے میں ہے جو خود نمازی ہے، خود بہت ہی بڑا ایماندار صالح کرنے والا ہے، اس کا پڑوسی نماز نہیں پڑھتا، اس کو نہیں کہتا ہے کہ آپ بھائی آپ بھی نماز پڑھو، آپ بھی اچھے بنو، ایسا نہیں کرتا ہے، وہ آدمی بھی گھاٹے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عالم قرآن فرما، اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل کا رسا کیا ہے، کہ بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب آیا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک طائفہ تھی جو بہت نیک تھی، بہت عبادتگزار تھی، وہ سارے لوگ تھے، بہت اچھے لوگ تھے، اور ان کے پڑوس میں، ان کے علاقے گاؤں میں بہت سے لوگ تھے جو برائی میں ملوث تھے۔ یہ نیک لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے تھے، وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ، اور وہ منکر سے منع نہیں کرتے تھے، لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ، اور جو برائی سے منع نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، آپ فرشتے سے کہا پہلے ان کو ہلاک کرو، ان نیک لوگوں کو ہلاک کرو، ان جو خود نیک کام کرتا ہے، لوگ منع نہیں کرتا ہے کہ اس کو ہلاک کرو۔ پہلے ان کو ہلاک کیا گیا اور پھر ان لوگوں کو بعد ہلاک کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ بہت ہی ضروری ہے، بلکہ میں کہوں قرآن کی روشنی میں کہوں تو ہم جو دنیا میں آئے ہیں، ہمارا مقصد یہی ہے، ہمارا دنیا کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم امر بالمعروف کریں، نہیں منکر کریں۔ ہمارا آنے کا مقصد ہی یہی ہے، صرف نیک بننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو نیک بنانا، لوگوں کی برائی کو ختم کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے آنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ لیکن آج ہم اس مقصد کو بھول بیٹھے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا، اور لوگوں کو حق بات کی وصیت کی، لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیا، برائی سے روکا، اچھے کام خیر کے حکم دیا اور شر سے روکا، ہمارے سماج معاشرے میں جو برائیاں ہیں اس سے منع کیا، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، مگر وہ لوگ ایمان لائے وہ گھاٹے نہیں ہیں۔ اور یہاں ایک بات، یہاں ترتیب اچھی، ترتیب کو آج بہت سندہ ہے، آج کی ترتیب کتنی اچھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ترتیب اچھی ہوگی ہی کیونکہ وہ خالق کائنات ہے۔ پھر وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہا کہ جب آپ لوگوں میں امر بالمعروف کا کام کریں گے، لوگ بتائیں گے کہ یہ کام صحیح ہے، یہ غلط ہے، اچھی بات حکم دیں گے لوگوں نے، تو آپ کو پریشانی بھی آئے گی، آپ کو دقتیں آئے گی، لوگ آپ کا سوشل بائیکاٹ کریں گے، لوگ آپ دشمن ہو جائیں گے، آپ کے راہ میں روڑے اٹکائیں گے، آپ کے راستے میں دیوار کھڑی کریں گے، آپ کو اچھے کام سے روکیں گے۔ صبر کرنا ہے، دعا صاحب میں صبر کی وصیت کرنا ہے، یہ ترتیب قرآن کی بہت اچھی ہے۔ اللہ پاک کہ جب آپ حق کا اعلان کرو گے، ارے تم کیا ہو، ہم کیا ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا رحمت تھی، آپ خود باتیں انما انا رحمت المہدات، میں تو رحمت ہوں، میں ہدایت کا بتانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ان کے پر کیا ہوا نہیں جانتے، مشرکین مکہ نے کیا سلوک کیا، کیسے ان کا بائیکاٹ کیا گیا، 3 سال تک آپ کا مکمل بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ، نہ آپ سے کوئی بات کرتا تھا، نہ لین دین کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے مجبور ہوئے کہ شیب اب تعلیم میں محصول ہو جائے۔ 3 سال تک لوگوں کو کھانے کا سامان نہیں مل رہا تھا، کچھ بکنے کے لیے باہر سے آتا تو مکہ کے لوگ بڑھ کے آپ کو خرید لیتے، اور یہاں کو نہیں پتا۔ لوگ 3 سال تک لوگوں کی جو حالت رہی بہت دردناک رہی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بچے کی اور تو رونے کی آواز باہر چھپ جاتی تھی، لوگ بھوک سے روتے تھے، لوگ جو پیاس سے روتے تھے، جو کھانا پانی ملتا تھا، تو کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس بائیکاٹ ہوا۔ اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسی ڈال کر کے آپ کو رسی ڈال کر کے پھانسی دینے کی کوشش کی گئی، بل دینا دیا گیا، اتنا بل ہے کہ آپ کی آنکھیں باہر آ
گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سجدے کی حالت میں آپ کے پیٹھ پر اوسی ڈال دی گئی, اٹھنی کو اوسی ڈالی گئی, آپ دبے ہوئے تھے. کیا کیا ظلم جاتی ہوئے آپ پر ہوئے, پھر آپ کے صحابہ کرام پر جو ظلم جاتی ہوئے الگ ہیں, ایک لمبی داستان ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے غالب آتا ہے کہ تمام کو تمام انسان گھاٹے میں ہیں مگر جو ایمان لائے, عمل الصالحات, اور نیک کام کیا, وتواصوا بالحق, اور لوگوں کو بتایا کہ